سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ مشفق و مکرم صدر جلسہ، موقر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور گلشن قاسمیہ کے عندلیبو، آج کے دور میں ہمارا ملک انتہائی نازک اور پرخطر ماحول سے گزر رہا ہے۔ ملک میں ہر طرف خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہاں کی اقلیتوں کو، بالخصوص مسلم قوم کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فرقہ پرست طاقتوں نے مسلمانوں کی زندگی کو جہنم بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ کہیں دینی اداروں کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے، کہیں طلاق ثلاثہ پر پابندی لگائی جاتی ہے، کہیں ہجومی تشدد کے ذریعے موب لنچنگ کی جا رہی ہے، کہیں دلائل و شواہد کو نظر انداز کر کے بابری مسجد کے خلاف ججمنٹ لایا جا رہا ہے، کہیں NRC کے ذریعے مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کہیں NPR میں خلاف آئین باتوں کا اضافہ کر کے NRC کو پورے ملک میں نافذ کرنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہیں CAA جیسے بدترین اور ظالمانہ قانون کو پاس کرا کر اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کہیں اس ملک کی جمہوریت کو ختم کر کے ساورکر اور گولوالکر کی ذہنیت کے مطابق ہندو راشٹر بنانے کی خفیہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، کہیں اس ڈیموکریٹک ملک میں جبرن و قہرن جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، کہیں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف جمہوری طریقے سے آواز اٹھانے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے، ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم ان کی جائیداد کو قرق کیا جا رہا ہے۔ حضرات، اگر دیکھا جائے تو ان سب کا بنیادی مقصد صرف یہی نظر آتا ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ہندوستان کے مسلمانوں کی نسل کشی کر دی جائے، یا ہندوستان کے مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے، یا ان کو حراستی اور ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال کر ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جائے، اور یا ان کی گھر واپسی کرا دی جائے۔ حضرات، ان حالات کا آنا اور ماحول کا خراب ہونا تو یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں ہیں جن کا وجود کنویں کے مینڈکوں سے زیادہ نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو چاہیں ہندوستان سے نکال سکتے ہیں اور جس کو چاہیں دولت و راحت کے باغوں میں فروکش کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ خیال غلط ہے، بلکہ یہ ملک جس دن سے اس دھرتی پر انسان آباد ہوئے تھے اسی وقت سے ہمارا ملک ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ملک رہے گا۔ کوئی طاقت اگر دنیوی دولت کے نشے میں مست ہے، اپنے ظاہری اسباب پر غرور میں ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا حافظ اور محافظ وہ ذات ہے جو ابابیل کے لشکر سے ہاتھیوں کی تباہی و بربادی کا سامان فراہم کر دیتی ہے۔ وہ ذات جب اپنی قدرت کا اظہار کرتی ہے تو پلک جھپکنے سے پہلے پوری کائنات کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں مٹانے والوں یاد رکھو، اس ملک کی سرسبزی و شادابی ہمارے دم سے ہے، پارلیمنٹ کی شان و شوکت میں ہمارے خون کا رنگ ہے، اس باغ کی جس کلی اور جس گلبن سے نکہت پھوٹتی ہے اس میں ہماری جرأتوں کی بہار روشن ہے۔ اس لیے اگر ہمیں مٹایا گیا تو یہ گلستان کھنڈر بن جائے گا، یہ صحرا ویران ہو جائے گا، ہمالیہ کی رونق لٹ جائے گی، گنگا جمنا کا پیار اجڑ جائے گا، امن و سکون قیامت تک قائم نہ ہو سکے گا۔ بلکہ حق بات یہ ہے، صداقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ تم بھی اپنے وجود کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لگا دو گے، بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، ذلت تمہاری شان بن جائے گی، اور دنیا کے کسی کالم پر تمہارا نام و نشان نہ ہوگا۔ فرزندان توحید، یہ ملک ہمارا ہے، آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس سرزمین پر جلوہ گر ہونے سے ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہے، ان کے پوتے ہند سے ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں ہراساں ہونے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی طاقت تمہیں دیش نکالا نہیں دے سکتی،
کوئی شیطانیت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی، کوئی حیوانیت تمہاری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور رہا ان حالات کا مسئلہ، تو نوجوانوں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا پھل ہے۔ ہم خواب غفلت کا شکار ہو چکے، ہم اپنے اسلاف کی قربانیاں فراموش کر چکے، خالد بن ولید کے کارناموں کو اپنی زندگیوں سے مٹا چکے، صلاح الدین ایوبی کی قربانیوں کا ہم نے دیواریہ نکال دیا، اور ہم شرانگیز نغموں میں مست ہو کر رہ گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم مسلمان بچوں کا قتل ہو رہا ہے، دوشیزاؤں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہر طرف ظلم و جور کا نشانہ قوم مسلم کو بنایا جا رہا ہے، دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر تھوپا جا رہا ہے، مگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ ہم نے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور صحابہ کے نقوش زندگی ہم سے مفقود ہو گئے، اس لیے یہ حالات ہم پر آ رہے ہیں، اس لیے آج ہم کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے آج ہم کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ، قرآنی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگا لو، اسلامی حمیت کو اپنا لو، سنت کو اپنا لو۔ اے مسلمانوں، کشمیر کی لٹی ہوئی عزتیں تمہیں آواز دے رہی ہیں، گجرات کے کھنڈرات تمہیں پکار رہے ہیں، بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہیں آواز دے رہی ہے، مسجد اقصی تمہارا مرثیہ پڑھ رہی ہے، فلسطینی نہتے بلک بلک کر اس شور و فغاں میں ہیں کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ جنہیں دریا اور سمندر راستہ دے دیا کرتے تھے، جن کے تصور سے طاغوتی طاقتیں اور شیطانی چیلیں لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں، حمیت اسلامی کو اپنا نصب العین بنا دو، محمد بن قاسم کی عدل و انصاف کی چادر روئے زمین پر پھیلا دو، اور طارق بن زیاد کی طرح خدا قدوس پر بھروسہ کر کے انصاف کے دیپک عالم کے افق پر فروزاں کر دو، پھر ساری طاقتیں تمہارے سامنے خم ہو جائیں گی، دہشت گردی کا الزام تم سے دور ہو جائے گا، اور جس طرح ماضی نے تمہارے انصاف و رحمت کے پیغام کا مشاہدہ کیا، حال اور استقبال بھی اس سے مکمل روشناس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امن و انصاف عالم ہستی کے چہرے پر ملبوس کرنے کا موقع عنایت فرمائے، اور کائنات سے نفرت و عناد، دہشت و وحشت اور فساد و بربریت کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔